السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انہیں پیدائشی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، میری غذا کیا ہے، میرا طرز زندگی کیا ہے، یہ اندر فیڈ ہوتا ہے۔ انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمارے بارے میں کہا تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور دوسروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کتا دوڑتا ہوا آئے گا نا، سامنے پانی کو دیکھ کے رفتار نہیں روکے گا، دڑم چھلانگ لگائے گا کہ اس کے اندر فیڈ ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں۔ ہاتھی آئے گا نا پیچھے سے دوڑتا ہوا تو پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اپنا پاؤں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ کیا میرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرا پاؤں ڈالتا ہے، ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چلا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا؟ ایسی بے شمار مثالیں کائنات میں آپ دیکھیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کہ ایک ہی فضا میں گدھ بھی اڑتا ہے اور عقاب بھی۔ عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے اور گدھ گلا سڑا بدبودار۔ یہ تماشا میں نے عملاً فعلاً کینیا کے جنگل مسائے مارا۔ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے وہ، 5000 کلومیٹر۔ تو اس کے اندر ہم گئے، ایک رات وہاں گزاری، وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ صبح ہمیں وہ لے کے نکلے، اس سے پہلے کئی چکر لگے، وہ نہیں وہ جو میں نے دیکھا کہ ایک طرف عقاب بوٹی نوچ رہا تھا اتنی سی تھی، اور ایک طرف گدھ ایک ڈھانچے کے اوپر سے ماس اتار رہا تھا۔ عقاب وہاں تھا اور گدھ یہاں تھا، اتنے فاصلے پر۔ تو اس وقت مجھے اقبال یاد آئے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو عقاب کیوں نہیں سڑا ہوا گوشت کھاتا، اور گدھ کیوں نہیں تازہ گوشت کھاتا؟ یہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں۔ انسان جاہل ہے، اس سے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا، ایک زرافہ نے بچہ دیا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے زرافہ؟ تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے مسائے مارا میں، جنگل کے اندر 6 ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، 6، وہ کچے ہیں، اور ہر ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک زرافہ سیدھا ہمارے جہاز کے سامنے کھڑا تھا، اڈی اچھی گردن ہوتی، میں کہ بیچنا ٹھوک جاوے۔ تو وہ خیر جہاز کی آواز سن کر وہ ادھر ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا اس کی مادہ نے بچہ دیا، وہ کوئی 6 فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے۔ وہ گرا اور تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتا رہا،
اور پھر ایک دم اٹھا اور جا کے ماں کے تھنوں کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ علم کہاں سے آیا پیدا ہوتے؟ تو انسان کی فطرت میں غلط اور صحیح دونوں ہیں، اور انسان کی موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں بھی ایک خوفناک انجام ہے، ایک بہترین انجام ہے۔ یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا۔ غربت امارت دونوں چلی، بادشاہت بھی چلی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ جو بیج، نیا بیج آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، کپاس، گندم، چاول، اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں 10 سال لگتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں، ان سے گزرتے 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 10 سال میں جا کر ایک اعلیٰ بیج تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی، اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، سارے قبائل کو دیکھا، عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی، اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، تو اس میں سے مضر کو چھانٹا، باقی پیچھے رہ گیا۔ ثم تخیر مضر، پھر مضر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، فاختار قریش، سے اللہ نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ویل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، قریش کا عرب پہ راج تھا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی، فاختار ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی، اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نسب ہے نہ کسی کی شرافت۔ جب اللہ نے، آپ نے فرمایا جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا، جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نسب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ
زیادہ بہتر تھے یا بنو ہاشم؟ تو انہوں نے فرمایا کننا شرفا و ہاشم اشرف. سمجھ گیا نا؟ کننا اشراف و ہاشم اشرف. ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا. کننا اشراف و عبد المطلب اشرف. سمجھ گئے؟ ہم شرفاء تھے اور عبد المطلب شرافت کا بھی سردار تھا. کننا اشراف و ابو طالب اشرف. ہم شرفاء تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے. ثم جاء محمد فلم یترک لأحد شرفا. پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر کسی کے لیے کچھ نہ بچا. ایک بنو امیہ کا حامی مدینے میں اور ایک بنو ہاشم کا حامی آپس میں بحث کر رہے. جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ بہتر ہیں. کہ چلو ٹیسٹ کرتے ہیں، تم جاؤ بنو امیہ کے پاس کوئی پیسے مانگو، میں جاتا ہوں بنو ہاشم کے پاس، میں بھی پیسے مانگتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون بڑا سخاں. یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے، زیادہ سخی کون ہے. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے. تو 10 ہزار سب نے دیا تو 1 لاکھ ہو گیا. تو جو بنو ہاشم کا قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبید اللہ بن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی. کہا جی میں ضرورت ہے، مجھے کچھ چاہیے. تو انہوں نے پہلے نے 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دیا، تیسرے نے 1 لاکھ دیا. وہ 10 سے 1 لاکھ لے کر آیا، یہ 3 سے 3 لاکھ لے کر آیا. تو بنو امیہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، چلو واپس کریں پیسے. تو بنو امیہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے، ہم کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دو. تو 10 کے 10 نے وہ پیسے واپس لے لیے. لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم نفیس، انفسکم منکم تمہارے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی. اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں نا، تو اس میں 4:20 تھا. تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے
انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے، میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے، تو وہ آپس میں مل گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا۔ تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسرا کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم ساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم ساعتن، کہ 1 ساعت سے مراد یہاں گھنٹہ نہیں، کہ 1 گھڑی، کہ 1 گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے ستیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا، تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھیں، تو اس کو ہلایا کہ یا خال یا سطیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں۔ جھنجھوڑ کے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے بعثک ملک بنی ساساں لارتجاس الایوان وخمود النیران وغموض بحیرۃ ساوا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ تو کہا اخبر وَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحَرَاوَةِ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَةِ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَةِ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةِ فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيحٍ شَامًا وَلَيْسَ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَسِيحِ مَقَامًا۔ کہا دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا،
اور عراق تیرا عراق نہیں، وہ بھی اسی کا ہوگا۔ پیدائش پر یہ، اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے۔ تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے، اوپر نیچے آتے گئے، اور بغاوت ہو گئی، قتل و غارت ہو گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، تو ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا۔ بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا، جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا ہو۔ ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں، آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں۔ ولدہ مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پیٹ سے ہی جدا تھی، اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھیں اس وقت، تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان، بے ختنہ ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے، ادھر گندگی کوئی نہیں دھلا دھلایا ہے، ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا آمنہ تیرے بچے کا کوئی عجب ہی حال ہے، اور ایسے پہلو میں لٹایا۔ تو جو ہی آپ کو پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا، تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارا لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا، اور پھر اس انگلی کو، اس ہاتھ کو اوپر کیا، اس انگلی کو سیدھا کیا۔ جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتی مجھے روشنی نظر آئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن، چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا، اور اس میں ایک دھند غیم ہوتا ہے، یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس کو غیم کہتے ہیں، ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی، اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری دبیز، اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اور شیش کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی
حکمت دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وہ شدت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دو، و جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام والا جہاد دو، و طاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، و لحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی مٹھاس دو، میٹھا وہ آپ کی جو لحن تھا، لحن داودی، وہ دو، و زہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو۔ پھر ایک دم بادل چھٹا اور آپ گود میں تھے، اور آپ کا چہرہ سے نورانی منور روشن تھا۔ تو عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو باہر بھیجتے تھے، ان کے لیے مکہ شہر تھا، آج کے لحاظ سے تو چھوٹی سی بستی تھی، تو وہ آگے پہاڑوں میں بھیجتے تھے، ایک تو زبان فصیح ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جیسے یہ امارات میں، سعودیہ میں پٹھانوں نے، پنجابیوں نے عربوں کی عربی کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ یہ سارے امارات میں کیف حالک، چیف حالک، چیف، تو وہ کتنے سال مسلسل جاتا رہا، امشی سیدھا، عرب کہتے ہیں، عرب امشی سیدھا۔ شکر ہے نسوار کی عادت نہیں پڑی ان کو۔ اور جو مصری ہیں یہ کاف کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جیم کو گاف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مصریوں کی جماعت تھی، وہ قریب میوات کے گاؤں میں گئی، اس وقت میوات تھا، اب تو سب شہر بن گئے۔ تو وہ بیان میں مصر کا بیان تھا، وہ جنت کو بولے تو کہے الگنہ، الگنہ یرزقنا الگنہ، جو بھی اس کا مضمون تھا، جنت کو کئی دفعہ دہرایا۔ تو سامنے دیہاتی بیٹھے تھے، اگلے دن صبح ایک میواتی گنے کی پنڈ اٹھا کے لایا اور کہنے لگا جی یہ رات کو شیخ کہہ رہے تھے گنا چاہیے، گنا چاہیے، تو میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ تمہارے شیخ کے ملک والے نمشو، نمشو کو کہتے ہیں، نمشو، دیالو، دیالو، پتہ نہیں دیالو کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں، اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا۔ جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین، تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خاوند ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں۔ تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں، سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، اور باقی 9 لے لیے۔ جب حضرت حلیمہ پہنچیں تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔
سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو۔